دیکھیں انسان کو بڑا آپ کے اندر سچائی بناتی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کھرے ہیں، آپ حقیقت پسند ہیں، مستقل مزاج ہیں، آپ محنتی ہیں، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ میں لازمی ہونی چاہیے. ایک شخص جو سچ بولتا ہے، مستقل مزاج ہے اور ساتھ میں محنتی ہے، کیونکہ محنت کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا انسان بننا مشکل ترین کام اس لیے ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں لائل نہیں ہیں، اپنی ذات کے ساتھ لائل نہیں ہیں، ہم انصاف نہیں کر پاتے، ہم اپنے معیار نہیں بنا پاتے، ہم معیار کو نہیں پرکھ پاتے. اور دوسری بات یہ کہ ہم بہت جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اتنی سچائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا ہر بولا ہوا لفظ جو کہ جھوٹ ہوتا ہے آپ کو سچ کا گما دیتا ہے. آپ دیکھیں جہاں لکھا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ یہاں سے جو ہے وہ چوری نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ چوری لازمی ہوگی. سب سے زیادہ چوری وہاں ہوگی. جہاں پہ لکھا ہوگا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی چوری نہیں کرے گا. کیمرے کی آنکھ سے ڈر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس بات سے نہیں ڈر رہے. یہ اگر کریڈیبلٹی لوگوں کی ہو چکی ہے تو اچھے انسان کہاں ملیں گے ہمیں. ہم اپنے اوپر جتنی مرضی سفید چادر ڈال لیں، لیکن وہ جو داغ ہے نا جھوٹ کا، وہ سفید چادر پہ نمایاں ہوگا. اور جتنے مرضی ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عالم فاضل بن جائیں، حاجی بن جائیں، لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا، آپ دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے. ایسا انسان جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہوتی جو اپنے آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. سب سے پہلا جھوٹ آپ اپنی ذات کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں. سب سے پہلا جھوٹ. انسان اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے. ہمارے ہاں اچھے انسانوں کی کمی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور خود اللہ کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ہمارے ایمان کی مضبوطی اس لیول تک ہے ہی نہیں جس لیول تک ہمیں جانا تھا. تو پھر کیسے ہم اچھے انسان بنیں گے؟ افسروں سے ڈر جاتے ہیں، باسز کے آگے جی 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے نہیں ڈرتے. پلٹ کے ہر کسی کو جواب دیں گے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہاں لیکن اس کو ضرور جواب دیں جو آپ کی عزت پہ حملہ کرے، اس کو ضرور جواب دیں جو آپ کے کردار پہ حملہ کرے، اس کو ضرور جواب دیں جو آپ کے رزق پہ حملہ کرے. یہ میں نہیں کہتی، یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ایسے شخص کو معاف ہی نہیں کرنا. اس کی کوئی معافی نہیں ہے جس نے آپ کے کردار پہ حملہ کیا، یعنی آپ کی عزت پہ حملہ کیا، یا جس نے آپ کے رزق پہ حملہ کیا. ایسے شخص کی معافی نہیں ہے. آپ ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنے دشمنوں کی فہرست میں رکھیں. یہ آپ کا دوست نہیں ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا، آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا نہیں کرتا، تعلق ٹوٹ بھی جائے تو آپ کے خلاف سازشیں نہیں کرتا، خاندانی اور نسلی آدمی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے. دیکھیں خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ، کامیابی اسی سے ملے گی. اس کے علاوہ کامیابی کی اور کوئی گولڈن کی نہیں ہے. یہ تین چیزیں آپ کو کامیاب کریں گی. کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے. جیسی نیت ویسا آپ کا عمل. نیت ہی نہیں کسی کے ساتھ نبھانے کی تو کیا نبھاؤ گے؟ نیت ہی نہیں کسی کے ساتھ وفاداری کی تو وفاداری کرو گے کیسے؟ پہلے نیت تو بناؤ کسی کے ساتھ چلنے کی. پہلے نیت تو بناؤ کہ مجھے وفادار رہنا ہے. پہلے نیت تو بناؤ کہ مجھے گند سے بچنا ہے. پھر ہی تو اللہ کے قریب ہوں گے لوگ. جو آپ کی بے عزتی کرے اسے معاف نہیں کریں آپ، ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لیں. چاہے آپ کا کوئی کتنا ہی اچھا اور قریبی دوست یا پیار کیوں نہ ہو، لیکن سیلف رسپیکٹ پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اگر سیلف رسپیکٹ پہ سمجھوتا کیا تو وہ شخص ہر روز تمہیں ذلیل کرے گا، ہر روز تمہاری کریڈیبلٹی کو گندا کرے گا. ڈپینڈ آن یو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کریں، اللہ سے مدد مانگیں. اللہ ہی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ ہی دوست ہے. اللہ کا بندے کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے کسی کا، نہ اس کا کوئی اور رشتہ ہے کسی کے ساتھ. اس کا رشتہ ہے تو کیا نور کا رشتہ ہے، اس کا رشتہ ہے تو کیا دوستی کا رشتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دوست ہوں. جیسے سونے کو آگ میں جلایا جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ کندن بنتا ہے جل کر، اسی طرح انسان کو تکلیفوں اور پریشانیوں سے آزمایا جاتا ہے. اس کے اوپر اتنے جو ہے وہ غم اور دکھ کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب آپ بالکل پرفیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے یقین میں کہ اللہ خود کہتا ہے بتا بندے تجھے کیا مقام چاہیے.
اس کے بعد آپ کو مقام ملتا ہے, اس کے بعد کامیابی ملتی ہے. کسی بھی عورت کو دھوکہ مت دیں, مردوں کے لیے خاص طور پہ عورتوں کو دھوکہ مت دیں. عورت کی بد دعا, خاص طور پہ بیوی کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے. ایک عورت جب تڑپتی ہے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری امت کی جو عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں, اور میری بیٹی پہ ظلم کرنے والا جو شخص ہے وہ انسان بخشا نہیں جائے گا. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کی امت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں, تو آپ یہ تقاضا ہے محبت کا کہ عورت کی عزت کریں.